السلام علیکم. پروگرام دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ سر اللہ کا شکر ہے. سر محسن نقوی صاحب نے جو پچھلے دنوں ایک اہم ملاقاتیں کی ہیں لیڈران کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ 2 ملاقاتیں کی، تو اس کی تفصیل یہ سامنے آئی ہے کہ انہوں نے 28ویں ترمیم پر ان کی حمایت لینے کے لیے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے اور ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اگلے قومی اسمبلی کے اجلاس میں 28ویں ترمیم کے مسودے کو یا بل کو پیش ہونے دیا جائے. اور اس میں جو تجاویز ہیں وہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا ہے، کراچی اور گوادر کے لیے نئے ترقیاتی منصوبے ہیں جس کی تمام ریونیو اور جس کے تمام فنڈز وفاقی حکومت کے پاس رہیں گے، اور کوئی بھی ریزولوشن جو کہ ریلیونٹ اسمبلیز میں صوبوں کی تقسیم سے ریلیٹڈ، اس کی جو شک ہے کہ ریلیونٹ اسمبلیز میں ریزولوشن پاس ہونی چاہیے، یہ والی شک کو امینڈمنٹ میں ختم کیا جائے گا اور NFC میں پرماننٹ چینجز کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی فاٹا مرجر جو ہوا تھا 2018 میں، اس کو ریورس کر دیا جائے گا کیونکہ اس سے جو فوائد حاصل کیے جانے چاہیے تھے وہ حاصل نہیں ہوئے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان لیڈران نے کیا جواب دیا ہوگا محسن نقوی صاحب کو؟ دیکھیں، ظاہر ہے یہ دونوں پارٹیاں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، حکومت میں ہے، حکومت کا حصہ ہے. انہوں نے پہلے بھی جو ترامیم تھیں 26ویں اور 27ویں وہ کروائی اور انہی کی مرضی کے مطابق کروائی. لیکن یہ جو 28ویں ترمیم ہے یہ ایک طرح سے ایک بہت بڑی، جس کو آپ بولتے ہیں باٹل نیک بن کے رہ گئی ہے. اس پہ بڑی سفارتکاری ہوئی ہے، پہلے بھی ہوئی ہے، اب پبلکلی ہونی شروع ہو گئی ہے. جو جنہوں نے یہ ترامیم کروانی ہے وہ صرف حکومت پہ انحصار کر کے نہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے وکیلوں کو بھی متحرک کر دیا ہے اور بھی کئی لابیز کو متحرک کر دیا ہے. سیمینارز بھی وہ کروا رہے ہیں، رائے عامہ بھی بنوا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی مضامین آ رہے ہیں ان کے حق میں اور یہ وہ، اور اس کے متبادل نیریٹو بھی بن رہا ہے. آپ کے سامنے ہی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا سندھ والے ایک ان کا ایک کوئی ویب سائٹ ہے، وہ ایک جو صوبوں کی تقسیم کے خلاف آواز ہے اس کو اکٹھا کر کے وہ وہاں پہ سارا اس کو کر رہے ہیں اور اس کو بھی پھیلایا جا رہا ہے. یہ جتنی کانفرنسز ہوئی ہیں یا جتنی چیزیں ہوئی ہیں یا جو لیڈر جو میٹر کرتے ہیں ان سب کے وہ وائس بائٹس لے کر تو وہ بھی چلا رہے ہیں. بلکہ ایسے لوگ جو ان صوبوں کی پریکٹیکلی مخالفت نہیں کرتے، تکنیکی بنیادوں پہ کرتے ہیں کہ اتفاق رائے ہونا چاہیے، ان کو بھی انہوں نے وہ کوٹ کیا ہے. تو نیریٹو کی جنگ تو یہ بن چکی ہے. یہ کیبنٹ سے باہر، حکومت سے باہر، اتحادیوں سے باہر ایک طرح کا ایک نیریٹو فائٹ ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا، اب یہ حکومت جو ہے اس وقت وہ اگرچہ جو یہ ایک ڈھیلا ڈالا سا الائنس ہے جس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ مدد کر بھی رہی ہے اور کئی دفعہ پیچھے بھی ہٹ جاتی، کئی دفعہ ساتھ بھی کھڑی ہو جاتی ہے. مسلم لیگ نون خود چونکہ میاں نواز شریف صاحب پاور میں نہیں ہے تو مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی ایک بی ٹیم ان کے مطابق وہ کھیل رہی ہے اس وقت. تو لہٰذا جو اسٹریٹجک ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ واپس میاں صاحب کی طرف آنا پڑتا ہے ان فیصلوں کے لیے. تو یہ لیڈر لڑنے کے تو موڈ میں نہیں ہیں، اس بات میں تو بالکل آپ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نہ نواز شریف صاحب لڑنا چاہتے ہیں اس موقع پہ، نہ زرداری صاحب لڑنا چاہتے ہیں. لیکن وہ ان باتوں کو ماننا بھی نہیں چاہتے. اب آپ دیکھیں نا کہ جب آپ ایک ایسی ترمیم لے کر آئیں جس میں صوبائی اسمبلی یا صوبے کے عوام کی ریپرزنٹیشن کو مائنس کر دیں، اس صوبے کو تقسیم کرنے کے لیے صرف اسلام آباد میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ فیصلہ کریں، قومی اسمبلی فیصلہ کر دے اور ایک صوبہ تقسیم ہو جائے، تو یہ اس کانسٹیٹیوشن کی سکیم کے ہی خلاف ہے نیا صوبہ بنانے کی. تو کیا اتنی بڑی مرکزی حکومت کو اتھارٹی دینے کے لیے یہ پارٹیاں تیار ہو جائیں گی؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے. یا صوبے اپنا اختیار یا اپنے ہاتھ سے، تو وہ کیسے اپنے ہاتھ کاٹ کے صوبے جو ہیں وہ مرکز کو دے سکتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. پھر اس میں آپ نے اور کیا کیا چیزیں بتائی تھیں؟ فاٹا مرجر ریورس کیا جائے گا. اب فاٹا مرجر جس خواب کے تحت اس کو انٹرنلائز کیا گیا تھا کہ
ان ضلعوں کو جو ایف سی کے تحت ضلع تھے ان کو مین سٹریم خیبر پختونخوا کا حصہ بنا دیا جائے. تو دیکھیں نا, یہی تو اسٹیٹ کرافٹ کا فیلیور ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ سے پورا نہیں ہوتا. اب بہت سارے لوگ پہلے یہ کہتے تھے کہ جو قبائلی علاقہ جاتا ہے نا, جس میں فاٹا ہے اور جس میں کچھ بلوچستان کے ایریاز ہیں, ان کو ملا کے آپ ایک یونٹ بنا دیں, ایک یونائٹڈ ٹرائبس کا, اور وہاں وہ ان کا ایک الگ انتظامی ڈھانچہ بنا دیں. وہ اس وقت مانا نہیں گیا, ہم نے ان کو خیبر پختونخوا میں کیا. لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے ابھی تک فاٹا کا, وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کی جو فالٹ لائنز ہیں وہاں پہ وہ اور ڈیپن ہو گئی ہیں. تو چونکہ وہاں پہ ایک نارمل زندگی ہی نہیں ہے, تو نارمل انتظامیہ بھی نہیں ہو سکتی. ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے سلگتے ہوئے رستے ہوئے مسئلے ہیں, جیسے بلوچستان. کراچی اور گوادر کے لیے بھی ترقیاتی منصوبے جو لوگ پیٹ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈیولپ کیا جائے, کراچی کے لوگ تو بہت زیادہ حق میں اس کے کہ ان کو ڈیولپ کیا جائے. سوشل میڈیا پہ اگر میں دیکھوں نا تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمیں نہیں, کراچی سے تو ڈیفینیٹلی بہت بڑی اسٹرانگ وائسز ہیں صوبوں کے حق میں, جو کہ ایم کیو ایم ہے. وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ تو اب اس کی حامی بنی ہے. الطاف حسین نے تو آج سے 15 سال پہلے نعرہ لگا دیا تھا نئے صوبے کا. تو ان کا جو نئے صوبے کا, ان کا جو سندھ کے ساتھ سیدھا پرابلم ہے نا, ایک لسانی پرابلم ہے, وہ اور زیادہ مطلب ابھر کے سامنے آ گئے نا. اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. جو فاروق ستار ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر زرداری صاحب اور بلاول بھٹو نے بات نہ مانی اسٹیبلشمنٹ کی تو اب آگے جا کے ان کو یعنی کہ جیل جانا پڑ جائے گا. تو وہ تو بالکل ساتھ کھڑے ہیں. اب گوادر کی جو مقامی تحریکیں ہیں, جنہوں نے کہا تھا کہ وہاں پہ جو مچھیرے ہیں یا جو مقامی کمیونٹیز ہیں ان کو ان کے رائٹس دیے جائیں. وزیر اعظم صاحب 2-3 دفعہ وہاں پہ گئے. گوادر کے اپنے مسئلے ہیں. دیکھیں, جو بندرگاہ ہوتی ہے وہ آلموسٹ ایک فیڈرل ایریا ہوتا ہے. جو بندرگاہ کے ایریاز ہوتے ہیں, جو شپمنٹ کی سب سے بڑی منسٹری ہے جو کراچی میں, تو وہ تو آلریڈی ان کے پاس ہے. مسئلہ یونٹس کو کم یا زیادہ کرنے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو انتظامی بریک ڈاؤن ہے نا, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. انتظامی بریک ڈاؤن بہت ڈیپن ہوتا جا رہا ہے دن بدن, اس کی طرف دھیان نہیں جاتا. بابو اپنی طرف دیکھنے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, صوبیاں دی تقسیم میں یہ لڑ رہے ہیں تو لوگ لڑتے رہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ کی جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو آپ کی سول ایڈمنسٹریشن ہے جس کے ذریعے حکومتیں چلتی ہیں وہ ناکارہ ہے, پوسٹ کلونیل ہے. اس کو ہم نے تبدیل نہیں کیا, نہ پولیس سسٹم کو تبدیل کیا, نہ بیوروکریٹک سٹرکچر کو تبدیل کیا. اس حکومتیں آتی ہیں, افراتفری میں ہوتی ہیں ساری, 2-3 سال کے بعد ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. اب سندھ میں یہ پچھلے کوئی 15-16 سال سے گورنمنٹ ہے ان کی. سندھ میں ان کو کرنا چاہیے نا. دیکھیں, ہم کانسٹیٹیوشنلزم پہ یا فیڈرلزم پہ پیپلز پارٹی کی حمایت کرتے ہیں, ان کی جو ڈیموکریسی کے لیے اسٹرگل ہے اس کی بھی حمایت کرتے ہیں. لیکن ہم اس بات پہ بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں جب پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر رہی ہوتی. خاص طور پہ کراچی کا جو سلگتا ہوا مسئلہ ہے اس کو اگر پیپلز پارٹی نے ایڈریس کیا ہوتا تو اتنی بڑی وائسز ان کے خلاف کھڑی نہ ہوتی, یا الگ صوبے کا مطالبہ بھی نہ کر رہی ہوتی. تو ڈیلیوری کے مسائل ہیں, سیاسی پارٹیوں کے, سیاسی جماعتوں کا بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پہ کہانی بالکل مختلف ہے. کہانی یہ ہے کہ ڈیلیوری صرف جو ہوتی ہے نا, وہ لوگ اس سے مطمئن نہیں ہوتے. ہم نے دیکھا سب سے اچھے کام جو پنجاب میں پرویز الہی نے کروائے تھے, جب الیکشن آیا تو اس کی پارٹی صاف ہو گئی تھی. ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو چلتا ہے. اس وقت میاں صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک اس میں تھے حوالے میں, وہ آئے اور وہ چھا گئے پنجاب میں.
اچھا اسی طرح آج کل عمران خان صاحب ہیں، ان کی کوئی نہیں دیکھے گا کہ انہوں نے 3 سال میں کام کیا، لیکن وہ چونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں تو وہ بہت پاپولر ہیں. اسی طرح سندھ میں بھی پیپلز پارٹی ان سارے ایشوز کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سٹینڈز لیتی ہے. سندھ میں ان کو پوری سپورٹ مل جاتی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اس وقت سندھ کی ساری جو نیشنلسٹ پارٹیاں ہو گئیں، سندھ کے دانشور ہو گئے، ان کے پروفیسر ہو گئے، ان کے وکیل ہو گئے، وہ سارے لوگ پیپلز پارٹی جو نیریٹو ہے پیپلز پارٹی کو، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں انڈائریکٹلی. مخالفت بھی کر رہے ہیں، ان کی سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ جو پیپلز پارٹی کا اس وقت نیریٹو ہے صوبوں پہ، اس کو وہ بلکہ میگنیفائڈ طریقے سے بڑھا کے پیش کر رہے ہیں. ان پارٹیوں کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے اوور آل ایک جو ملک کی پرو اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو سیاست ہے اس سے. لیکن جب تک آپ گراؤنڈ ریئلٹی جس کام کے لیے آپ آئے ہیں وہ کام نہیں کریں گے، جس کام کے لیے آپ کو چنا گیا اس میں آپ اپنا پورا ان پٹ نہیں دیں گے، یہ مسئلے اسی طرح رہیں گے. اور اس میں بیوروکریسی ذاتی طور پہ نااہل ہے. سیاستدان بھی نااہل ہو سکتے ہیں، لیکن بیوروکریسی تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کام کرنے کی وہ اس مطلب جو سروس کا ڈلیوری اس میں نہیں ہے. ہاں لوگوں کو پٹوانا ہو، جلوس کو ٹیکل کرنا ہو، لوگوں کے حقوق مارنے ہوں، تھانے میں لوگوں کو قتل کرنا ہو، کسی کریمنل ایکٹیویٹی میں آپ کو ان کی سول سٹرکچر کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ ہے. وہ اسمگلرز کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، وہ کرمنل سرکلز کی بھی مدد کر، لیکن وہ عام آدمی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اصل پرابلم ہے. پرابلم نئے یونٹ، پرانے یونٹ، چھوٹے یونٹ، بڑے یونٹ نہیں، اسٹرکچرل پرابلم ہے. یہ تو ہو گئی 28ویں ترمیم کی بات. اب آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے لیے ایک نیا مسئلہ 9 مئی کے بعد دوسرا بڑا نیا مسئلہ کھڑا کر لیا؟ کیونکہ کل ان کے کارکن محمد حسین ایک لڑکا تھا، مطلب مطلب 25 کے اراؤنڈ اس کی ایج تھی، اس نے جی ایچ کیو میں انٹر ہونے کی کوشش کی. یہ وہ والا ورژن میں آپ کو اسٹوری کا سنا رہی ہوں جو مطلب سرکاری ذرائع سے موصول ہوا ہے. تو اس نے گارڈ نے اس کو روکا، اس نے اس پر فائرنگ کر دی، گارڈ زخمی ہو گیا، تو جوابی فائرنگ میں یہ جاں بحق ہو گیا. تو اب پی ٹی آئی والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا کارکن ذہنی طور پہ توازن کھو بیٹھا تھا، اس کا تو ذہنی توازن درست نہیں تھا. اور لیکن اس کی فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں مختلف مواقع پہ جو اس نے پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے کیا اہداف ہو سکتے تھے، وہ کیا کرنا چاہتا تھا، کس چیز کا اس کو غصہ تھا، یہ پلان تھا، ان پلانڈ تھا، کیا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک لمحہ فکریہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے میں واضح طور پہ کہتا ہوں. اچھا، ان کی پیپلز پارٹی سے شروع میں لڑائی ہوئی تو آدھا ملک ان کے ساتھ تھا، آدھا ان کے خلاف تھا. پھر ان کی نواز شریف سے لڑائی ہوئی تو تقریباً 70% لوگ ان کے خلاف ہو گئے. پھر اب عمران خان سے لڑائی ہوئی ہے تو 100% لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو نکالا ہے تو انہوں نے نکالا ہے. تو سیدھی انگلی ان کی طرف جاتی ہے. پھر جو باہر بیٹھے ہوئے ہمارے یوٹیوبرز ہیں یہاں سے بھاگے ہوئے، جو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسی جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں کہ خدا نخواستہ عمران خان کی زندگی کو کچھ ہو گیا ہے. اچھا اب ایک برین واشڈ قسم کے یہ جو ورکرز ہوتے ہیں نا، یہ صرف وہی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو ان کو پسند آتی ہے. الگوریدم بھی ان کی وہی مدد کرتا ہے. اگر ایک پی ٹی آئی کا ہمدرد ہے نا، اس کو وہ وہی ویڈیوز دکھائے گا جو پی ٹی آئی کے ورکروں کے لیے ہوگی. اچھا پھر ایک موقع آتا ہے کہ وہ ورکر مینٹلی اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلا جاتا ہے جو اس کی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے. کمزور دماغ، اوپر سے کمزور دماغ ہو یا اسٹرانگ دماغ ہو، جب آپ کی ایک نفسیاتی کیفیت جا کے ایک خاص جگہ پہ جا کے رک جاتی ہے. دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو اتھارٹیرینزم ہوتا ہے نا، وہ کوئی کمزور دماغ نہیں ہوتا، وہ بھی ایک دماغ ہوتا ہے، لیکن اس کی سوچ ہوتی ہے کہ لوگوں کو کچلیں گے نہیں جب تک تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی طرح وہ لوگ جو ریونجفل ہو جاتے ہیں کہ اگر بدلہ نہیں لیں گے اپنے لیڈر کا تو ہم شاید بیکار ہیں، تو وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو علیحدگی کی تحریکیں ہوتی ہیں، انسرجنسیز ہوتی ہیں، ان میں صرف پیسہ انوالو نہیں ہوتا. ہم بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ غیر ملکی مداخلت اور وہ ذہن ہوتا ہے.
جس کو برین واش کیا گیا ہوتا ہے, جو مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اچھا, وہ بدقسمتی سے عمران خان نے 9 مئی بھی جب کیا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ میرے لوگ اور کہاں جاتے, مجھے جہاں سے جنہوں نے گرفتار کیا تھا ان کے پاس ہی جانا تھا. پھر وہ اس نے ٹرائی کیا تھا اس وقت بھی جی ایچ کیو کے باہر جلسہ کرنے کا, پھر جی ایچ کیو کے باہر جا کے اور ملٹری انسٹالیشنز پہ 9 مئی کو جو اٹیک ہوئے وہ بھی اسی رخ کا نتیجہ تھے. اور آج بھی ان کے جو برین واش ورکرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں جا کے ہم نے بدلہ لینا ہے. تو ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے رول کو ری ڈیفائن کرے. وہ اتنا کھل کے جب سامنے آتے ہیں, جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اتنا کھل کے سیاسی جماعتوں کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو پرہیز کرنا چاہیے, اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے درمیان میں ایک سیاسی بفر ہونی چاہیے. مسلم لیگ نون کرے نا مقابلہ ان کا جو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے. اب یہی محسن نقوی کہتا ہے کہ سسٹم کلیپس ہو گیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ وہ کام نہیں کر رہی, ادارے وہ کام نہیں کر رہے, ڈائریکٹ لڑائی شروع ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایک لڑکا سیدھا جی ایچ کیو چلا گیا. اب اس کو یہ پتہ تھا کہ میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں, لیکن جو اس نے اگر وجاہت خان کی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ خدا نخواستہ عمران خان فوت ہو گیا تو اس کے لیے تو وہ زندگی اپنی ختم ہو گئی, اس کا لیڈر ہی مر گیا. جب اس نے تو نہیں سنی یہ بات کہ یہ فیک ہے, جعلی ہے, ادھر سے یا ادھر سے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ ایگزیکٹلی وہ اسی ویڈیو کی وجہ سے گیا ہے, لیکن جو برین واش الگوریدم کر رہا ہے, یہ جو سوشل میڈیا جس طریقے سے لوگوں کو سمجھا رہا ہے, جس وجہ سے آپ دیکھیں نا کتنا بڑا یہ ریولوشن ہے. ایک چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک جماعت کا سمبل لے لیا, 1000 طرح کے سمبل دے دیے ان کے نمائندوں کو, لیکن لوگوں نے اسی سوشل میڈیا سے ان سمبلز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے لوگوں کو ووٹ دیا. تو یہ چھوٹی بات ہے نہیں. تو اس لیے ان مظاہر کو سمجھنا چاہیے. جو طاقت کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ گیا ہے. وہ روایتی طریقے ٹو کنٹرول دیم کہ آپ جیل میں بند کر دو لوگوں کو, یا لوگوں کو روک دو زبردستی, اور یا ان کو ملنے نہ دو, اور ان کو کسی کو ملنے نہ دو, یا اتنی سختی نہیں, اندر سے کوئی اچھی خبریں آ رہی ہوتی تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا. ہاں, اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے. یہاں تک علیمہ خان صاحبہ نے باقی دونوں بہنوں کے ساتھ مل کر یہ اعلان کر دیا کہ آپ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائیں, ہم باہر آ کر کوئی سیاسی گفتگو, کوئی میڈیا ٹاک نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے وہ ملاقات کروا دیں گے؟ اتنے سٹرن ہوئے ہیں اپنے ڈیسیژن پر. اچھا, آپ یہ دیکھیں کہ وہ ملاقاتیں کیوں رکیں. یہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں نا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی اب بعد میں آتے ہیں تو ایک ٹویٹ ہو جاتا ہے ہمارے خلاف, اشتعال انگیزی ہو جاتی ہے, لہٰذا ہم یہ ملاقاتیں نہیں ہونے دیں گے. اب دیکھیں نا کہ ملاقاتیں رکنے سے کیا ہوا, اشتعال انگیزی فزیکل شکل میں سامنے آ گئی. ایک اشتعال انگیزی تھی جو سوشل میڈیا پہ تھی, اب ایک فزیکل شکل میں سامنے آ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اب میں نے کچھ دیکھا کچھ لوگوں کو, جب ان کی بہنوں نے اور یا پارٹی نے کہا کہ ہم باہر آ کے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے, تو کچھ لوگوں نے اس کے اوپر ایک طرح سے کہہ کے لگایا کہ آپ یہ ریٹریٹ کر رہے ہیں, عمران خان پیچھے ہٹ رہا ہے, اس کی بہنیں اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہی. بھائی وہ اپنے بھائی کی صحت کے بارے میں اگر جاننا چاہتی ہیں تو پلیز. اچھا, پھر ایک اس کے ساتھ اور بات بھی ہے, وہ یہ ہے کہ راستہ بنایا گیا تھا, ایک کہا یہ جاتا ہے کہ جو بشرا بیگم ہے ان کی ہر ہفتے عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات ہوتی ہے. اور یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ بشرا صاحبہ کی سسٹر اور بھاوج اور بیٹی وہ ملتی ہیں بشرا صاحبہ سے. اگر کوئی ایسی خبر ہے ان کی صحت کی زیادہ خرابی کی تو وہ ان کے ذریعے بھی آ جاتی, لیکن ان کو بھی شاید کہیں منع کیا گیا ہے کہ آپ نے ٹویٹ نہیں کرنا جو بھی اندر سے خبر. وہ پھر لیکن وہ آ کے ان کو تو بتا سکتی ہیں بہنوں کو کہ اندر کے حالات کیا ہیں. اچھا, ویسے پی ٹی آئی کے اندر کی لڑائیاں آج کل کافی زیادہ واضح ہوئی ہوئی ہیں. ہم نے کل مشال یوسف زئی کا آڈیو کلپ سنایا جو کہ سلمان اکرم راجہ کے ساتھ ان کی تکرار ہوئی. آج شندانہ گلزار کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہے جس میں وہ کویشچن کر رہی ہیں سلمان اکرم راجہ کو کہ 50 کروڑ پی ٹی آئی کو یو ایس سے فنڈنگ آئی, وہ 50 کروڑ کہاں ہیں؟ پھر علی امین گنڈا پور نے 40 کروڑ دیے, وہ پیسے کہاں ہیں؟ تو وہ ایک طرح سے کویشچن کر رہی ہیں, لڑ رہے ہیں آپس میں. تو ان کا سوال وہی ہے, ان کا اندر کی ڈس یونٹی, ان کے باہر کے معاملہ ٹھیک ہونے نہیں دیں گی, کیونکہ انہوں نے رکھا ہی نہیں اپنی پارٹی کو, اتنا آرگنائز رکھا ہی نہیں پہلے دن سے. سیکرٹری جنرل سب سے طاقتور عہدہ ہوتا ہے.
آپ نے ایک ایسے آدمی کو سیکرٹری جنرل بنایا ہوا ہے جس کو روز کوئی نہ کوئی کٹہرے میں کھڑا کر کے تمانچے لگا رہا ہوتا ہے. ہاں، اور وہ خود بھی ایموشنل کنٹرول نہیں ہے ان کے اندر. وہ خود اسی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. وہ سیکرٹری جنرل کی طرح وہ بھی وہ بات نہیں کرتے. کل جو ان کے ساتھ نوید اکبر نے کیا اور جو مشال یوسفزئی نے کیا آج شاندانہ گلزار پڑ گئی ہیں. تو یہ چوائسیز پہ بھی ہے نا کہ آپ ایک بڑی پرابلم پی ٹی آئی کی تنظیمی پرابلم ہے اور جو ہمیشہ سے رہی ہے. اچھا، پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو کسانوں نے مریم نواز صاحبہ سے استعفیٰ طلب کیا ہے اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی جو گندم کی خریداری اس دفعہ پنجاب گورنمنٹ نے نہیں کی اور ان کو بہت نقصان ہوا اور وہ اب استعفیٰ طلب کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ڈیمانڈس جائز ہیں؟ دیکھیں آگے پھر گندم کی بوائی کا سیزن جو شروع ہو رہا ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ریاست خواہ پنجاب گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو وہ کرتے کیا ہیں، اپنے کسان کو 2 روپے زیادہ دینے کی بجائے باہر سے پھر امپورٹ کرتے ہیں اور زیادہ ڈالرز میں. دیکھیں گندم آپ کے مقامی ہے. یہ زرداری صاحب نے جب قیمت بڑھائی تھی نا، لوگ کہتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو اگین گلوریفائی کر رہے ہیں. زرداری صاحب کی جب گورنمنٹ بنی تو مشرف ٹائم میں نا گندم کی قیمتیں نہیں بڑھی تھیں، تو انہوں نے گندم کی قیمت تقریباً آلموسٹ کوئی 2/3 پرائس بڑھا دی. سب نے کہا اتنی پرائس کر دی، اتنی بمپر کراپ ہوئی کہ آپ کو ایکسپورٹ کرنی پڑی گندم. اچھا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ یہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارے پنجاب سے گندم پیدا ہو سکتی ہے، جو پچھلے سال ایک وافر مقدار میں ہوئی، جس کو گورنمنٹ نے نہیں خریدا، مڈل مینز نے فائدہ اٹھایا، کسان مارا گیا، اس کے بعد آپ کو گندم جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑی ڈالرز میں، جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو نہ فیڈرل گورنمنٹ کوئی عقل کے ناخن لیتی ہے، نہ پنجاب گورنمنٹ اپنے عقل کے ناخن لیتی. ایک مربوط یونیفائڈ پالیسیز ہونی چاہیے پروونسز کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی، اور اس کسان کو تھوڑی سی مراعات دیں. اس کی جو لاگت ہے، کھاد کی لاگت ہے، پانی کی لاگت ہے، اس کی اپنی جو مزدوری ہے، جو اس کی کھیت کی ایک سال کی جو انکم ہونی چاہیے، ان سب کا حساب لگا کے ایک مناسب قیمت ہو گندم کی، تو گندم کے دوبارہ ڈھیر لگ سکتے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، جیسے یہ پٹرول کا پرابلم ہم نے کیا نا، اسی طرح کہ جی فری مارکیٹ اکانومی ہے نا، کسان بنائیں، اپنی مرضی سے بیچیں. حکومت کا کیا کام ہے گندم خریداری کا؟ اور لیکن کیا پھر حکومت کا کیا کام ہے گندم امپورٹ کرنے کا؟ پھر لوگوں سے کہیں نا کہ جس کو گندم چاہیے باہر سے منگوا لیں. جب آپ نے امپورٹ کرنی ہوتی ہے، جب اس میں مال ہوتا ہے، ہر امپورٹ میں بیوروکریسی اور جو بھی متعلقہ لوگ مال کماتے ہیں. لیکن اپنے غریب کسان کو ہم نے کچھ نہیں دینا، یہ فیصلہ کیا ہوا. ٹھیک ہے، ایک اور بہت امپورٹنٹ نیوز وہ یہ کہ ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال آج 5ویں روز بھی جاری ہے. ان کے صوبائی حکومتوں سے، فیڈرل حکومت سے جو بھی مذاکرات ہیں وہ پھر سے ناکام ہیں، اور ساتھ میں پیٹرول پمپس والوں نے بھی ہڑتال کا اعلان کر دیا، اور 15 اگست سے آنورڈز وہ پیٹرول کی ترسیل جاری نہیں رہے گی اور پیٹرول پمپس ٹوٹلی بند. اور جو ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو آپ نے بتایا ہی نہیں. اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہی کہ بجلی جو سبزی کی اور باقی چیزوں کی قیمتیں تھیں، جو جن کا تعلق ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچانا تھا، وہ کئی گنا بڑھ چکی ہیں. کوئٹہ میں گوشت کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے، مرغی کے گوشت کی. تو اگر ان کو ہوش نہیں آتی، کیونکہ دیکھیں ایک کلاس ایسی ہے، ان کو گوشت کسی بھی ریٹ پہ ملے، انہوں نے جا کے کاؤنٹر پہ پیسے دینے ہیں کارڈ کے ذریعے. اور وہ آدمی جو کہ جس کی تنخواہ 40-50 دہاڑی دار ہے، جو روز کا، اور یہ کتنے کروڑوں لوگ ہیں، ان کے بارے میں زیادہ تر یہی ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں. کارڈ والے تو چند ایک ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کے آج کے تجزیے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.